السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے نشست کا موضوع ہے رمضان المبارک کی خصوصیات۔ جیسا کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس مبارک مہینے کی متعدد خصوصیات ہیں جس کے بنا پر اسے دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو آئیے مختصر طور پر میں ان خصوصیات کو آپ کے سامنے ذکر کروں، اس امید کے ساتھ کہ ہم انہیں سمجھیں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ محترم ناظرین، اس ماہ مبارک کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک میں اتارا، بلکہ اس مبارک مہینے کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک بار کی نازل فرمایا اور اسے بیت العزہ میں رکھ دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ اور سورۃ القدر آیت نمبر 1 کے اندر فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس مبارک مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان للہ تعالی عند کل فطرۃ عتقاء من النار وذلک فی کل لیلۃ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر افطاری کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ایسا ہر رات کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1643۔ اس ماہ مبارک کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں شرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر۔ صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 998، کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور شرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہتا ہے: اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار اب تو رک جا۔ اس ماہ مبارک کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ ماہ مبارک میں اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کی ایک عظیم رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القدر آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا: لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس عظیم الشان مہینے کی 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو سے فرمایا تھا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً کہ جب ماہ رمضان آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1782۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ بھی کئی خصوصیات ہیں اس ماہ مبارک کے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں ان خصوصیات کو سمجھنے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔